محسن نقوی صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور ایک لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو. وہ لڑکا سعودی عرب جا رہا ہوتا ہے, ایز ان ڈرائیور جا رہا ہوتا ہے. وہ سے پوچھتے ہیں تو بس ڈرائیونگ لائسنس ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی پاکستان کا نہیں ہے. ڈرائیونگ آتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی بالکل آتی ہے. اور اس کے بعد اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی اس کو علی بے بھی نہیں پتہ ہوتی ہے ڈرائیونگ کی. تو یہ ایک ریالٹی چیک تھا جو محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے دیا کہ مطلب اسکلس کی بنا پر بھی اگر آپ بین الملک جا رہے ہیں اور وہاں جا کر پھر آپ اپنے ہی ملک کا نام بدنام کریں گے تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہانٹ کرتی ہیں اور آپ کی اپنی کنٹری کی ریپوٹیشن جو ہے اس سے خراب ہوتی ہے. اسی حوالے سے کچھ سورسز کا بتانا یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی قائمہ کمیٹیز کے اندر اور یہ بات ہوئی کہ یو اے ای باقاعدہ لوگوں کے اوپر اور ویزا پاکستانی جو لوگ تھے ان کے اوپر باقاعدہ پابندی لگانے کے بارے میں یو اے ای میں بات چل رہی تھی. اور اس میں کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی کہ پابندیاں جو ہے وہ ویزے دے نہیں رہی تھی یو اے ای کی گورنمنٹ عام لوگوں کو, اور عموماً کافی افسران کو بھی نہیں دے رہی تھی. تو یو اے ای پراپر اس کو بین کرنا چاہ رہی تھی اور اس میں صرف بیوروکریٹس جو ہیں مطلب ان کو الاؤ کیا جانا تھا. تو یہاں یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کو ظاہر روکنے کے لیے انٹرنلی یہ بات چیت چلی کہ بھائی ہم نے اب لوگوں کو باہر نہیں جانے دینا بائی ہک اور بائی کروک, کیونکہ کہیں نہ کہیں پھر ہمارے لیے بھی راستے جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے. بظاہر میڈیا کے اوپر اگر ہم بات کریں اور اس حوالے سے نیوز بھی باقاعدہ پبلش ہوئی تھی. اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو ایف آئی اے کا اپنا ورژن آ رہا ہے, محسن نقوی صاحب کا اپنا ورژن آ رہا ہے, اور انہوں نے ظاہر اسلام آباد ایئرپورٹ جا کر یہ بتانے کی کوشش بھی کی کہ دیکھیں جی ہم ہر بندے کو نہیں روک رہے, اور یہ جو آف لوڈ کی خبریں چل رہی ہیں اور اتنی زیادہ کانفرنسز بنائی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے. کل بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے بات بھی کی ہے کہ اب این سی سی آئی اے کے ذریعے سے وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں غلط خبر پھیلا رہے ہیں ان کی جو ہے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. تو یہ گھیرا تو خیر پہلے بھی حکومت نے تنگ ہی کیا ہوا ہے. اور ہم فیک نیوز کی بھی بات کریں تو فیک نیوز کو سلیکٹ کرنے کا بھی گورنمنٹ کا اپنا ہی ایک لینز ہے اور وہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کون فیک نیوز ہے, کون فیک نیوز نہیں کر رہا, کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا. بٹ مین وائل ایک ایپ جو ہے وہ کل اس حوالے سے بات بھی کی گئی, لیکن آف لوڈ حکومت کا موقف ہے کہ ہم یہ بہت پروپیگنڈا وار چل رہی ہے, ہم نے تو اس طرح سے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آف لوڈ نہیں کیا, جبکہ جو آف لوڈ کیے گئے جنہوں نے اپنی کل کمائیاں لگائیں ان کا موقف اس سے مختلف ہے. اور مین وائل میں نے آپ کو تھوڑی سی انٹرنل جو بات چیت چل رہی ہے, جو ایک خوف اب ہمارے حکمرانوں کے اوپر مسلط ہو چکا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر بھی ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے یو اے ای اور عرب ممالک میں جانے کی, گلف ممالک میں جانے کی پابندی نہ لگ جائے, اس لیے شاید چیزوں کا جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ اینی ویز ان شارٹ حکومت کیا کہتی ہے, عوام کیا کہتے ہیں, یہ سب باتیں ایک طرف. میں نے اس حوالے سے ایک RTI فائل کر دیا اور میں نے ان سے باقاعدہ ڈاٹا مانگ لیا ہے کہ ان خاص طور پر یہ جو لاسٹ منتھس ہیں, اور اس کا کمپیریزن بھی مانگا ہے لاسٹ ایئر کے حوالے سے بھی, ان میں پاکستان کے جتنے ایئرپورٹس ہیں, کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, تو ان ایئرپورٹ سے کتنے لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا. تو دیکھتے ہیں اب RTI کے ذریعے سے کون سا ڈیٹا سامنے آتا ہے, اور اس کے بعد بہت سے ایسے ایویڈنس بھی اور لوگ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ سارا کیا گیا. کل ایک بچہ تو ہائی کورٹ بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلا گیا تھا اس حوالے سے, جس کو 2 بار آف لوڈ کیا گیا تھا. تو پاکستان میں چیزیں تھوڑی سی اس وقت کمپلیکیٹڈ چل رہی ہیں اور بہت سی چیزوں کو انڈر دا کارپٹ کر کے جو ہے وہ کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور RTI کے ذریعے سے ہمیں کیا ڈیٹا ملتا ہے.